صاحب نہیں نوری کدھر ہے؟ نوری ساؤنڈ ہے، نوری خود بھی ہے، انہوں بلا لو، نہیں تو قاری صاحب آپ کو فیس کم دیں گے، یہ دیکھ لیں اس کو بلا لیں گے۔ اللہم صلی علی و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے دن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے دن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی وبارک وسلم وصلی علیہ۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ یہ سامنے جگہ کافی پڑی ہے، جن بھائیوں نے درود پاک پڑھا ہے وہ اپنی جگہ پہ جہاں بیٹھے ہیں اس جگہ کو چھوڑ کے تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں۔ آپ آگے آئیں گے تو پیچھے والے بھی آئیں گے، کھڑے ہیں رات سردی میں اپنے بھائیوں کے لیے۔ آپ آئے نا بیٹا آگے، او بھائی غلطی ہو جا تھک پئی ہو بھائی، جس نے درود پاک پڑھا ہے کھڑا ہو کے آگے آئے، اور میں دعا کرتا ہوں جڑا کھڑا ہو کے آگے آسی اللہ اس کو اسی سال مدینہ دکھائے گا انشاءاللہ۔ جڑے ریڑ کے آنے پین اے بیڑے والے جاز دے ویسے پھر 2-3 مہینے لگ ویسے آگے آ جاؤ، آ جائیں۔ قاری صاحب آگے سارے بچے بٹھا دیے آپ نے، پیچھے کتنی عوام کھڑی ہے، سردی میں لوگ کھڑے ہیں اور سامنے آپ نے سارے بچے بٹھائے ہوئے۔ میں پھر ادھر دیکھیں ادھر کافی لوگ آ سکتے ہیں بھائی، بچوں تھوڑا تھوڑا اگے آئے، نہیں تو تھوڑے استاد کو سٹنا، قاری صاحب کو سٹنا والا آپ آگے آ جائیں۔ ماشاءاللہ، آئیے حمد باری تعالیٰ سے آغاز کرتے ہیں۔ حافظ صاحب آپ کی بھرپور توجہ، سنا ہے کہ جس کی ویڈیو آپ بنا لیتے ہیں وہ بندہ نعت خوان بن جاتا ہے، تو آج میں 2-3 کلام ایسے پڑھوں گا جس میں آپ ہو سکتا ہے میری ویڈیو بھی بنا لیں اور میں بھی نعت خوان بنوں۔ نہیں یہ نہیں، وہ سمجھ گئے ہیں نا جی، ایسے نہیں، اگر کوئی کلام آ جائے تو پھر بنانی ہے، ٹھیک ہے محمود بھائی؟ دن بنایا رات بنائی اللہ نے، عقیدہ سنیے، جامعہ اسلامیہ دارالقرآن کا عقیدہ سنیے حضرت مفتی صاحب۔ دن بنایا رات بنائی اللہ نے، دن بنایا رات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے، اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے، دن بنایا رات بنائی اللہ نے، دن بنایا رات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے، اللہ نے، سورج چند ستارے اس دے رنگ برنگ نظارے، اس دے سورج چند ستارے اس دے رنگ برنگ نظارے، اس دے وچ زمین میں اناج اگاوے کام انوکھے سارے، اس دے دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگنا ہے کیا؟ رحمت دی برسات وسائی اللہ نے، جو چاہتے اللہ بارش دے دے رحمت کی وہ ہاتھ اٹھائے، رحمت دی برسات وسائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے، دن بنایا رات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے۔ عقیدہ، عقیدے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، عقیدہ پکا کرو، سنیے عقیدہ۔ مچھلی لے گئی وچ سمندر، یونس
یونس مچھلی پیٹ دے اندر مچھلی لے گئی وچ سمندر یونس مچھلی پیٹ دے اندر کیتا یاد اللہ نو اپنے یونس ساتھ اندھیرے اندر ہوا کیا کیویں یار دی جان بچائی اللہ نے بچانے والا کون ہے پھر بتا دو ہاتھ اٹھا کے کیویں یار دی جان بچائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے بولو ساری کائنات بنائی اللہ نے دن بنایا رات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے عشق نبی دا ٹھاٹھا مارے ہر کوئی اس کو واری جاوے رب رحمت بھیجے خود اس سے نالے پڑھن فرشتے سارے ایسی ہے ایک ذات بنائی اللہ نے ہاں ایسی ہے ایک ذات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے پورا مجمع ایک ہاتھ اٹھا کے کہے اللہ نے پھر اگلا شعر پڑھوں گا نہیں تو اس کو اسی جگہ ختم کر دوں گا میں دن بنایا رات بنائی اللہ نے جو کہتے ہیں اللہ بناتا ہے اللہ نے بنایا ہے وہ بولے جس کا عقیدہ ہے کہ نہیں وہ بھی بناتا ہے وہ بھی بناتا ہے وہ نہ بولے جو ایک اللہ سے محبت کرنے والا ہے اور کہتے ہیں اللہ مشکل کشا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے کہے گا اللہ نے دن بنایا رات بنائی اللہ نے ہاں ساری کائنات بنائی اللہ نے حافظ صاحب یہ شعر جو میں ابھی سنانے چلا ہوں یہ میں نے تقریباً آدھے پنجاب میں تو پڑھا ہے لیکن کہروڑ پکا شہر میں ابھی نہیں پڑھا کہروڑ پکا شہر میں یہ پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں اور یہ ویڈیو آگے جائے گی لوگ دیکھیں گے بھئی کہروڑ پکا والوں نے زیادہ شعر اچھا سنا ہے یا باقی لوگوں نے دیکھیے گا شعر بڑا زبردست ہے اگر سمجھ میں آ جائے ادھر میری نظر ہے ادھر مجھے بندے نظر نہیں آ رہے دونوں طرف سے میں دیکھوں گا کس طرف سے سبحان اللہ زیادہ آئی ہے حافظ صاحب سنیے گا حافظ صاحب آپ نے سنا ہے یہ شعر حافظ صاحب نے جام پور میں رات کے 1 بجے یہ شعر مجھ سے سنا تھا ابھی تو اتنا ٹائم نہیں ہے دیکھیے گا سامنے مجمع کو وہ قسمت سی تیک نے پائی بچوں کا کام نہیں ہے بچوں کو تو سمجھ نہیں آئے گی جو بڑے ہیں ان کو چاہتا ہوں وہ بولیں وہ قسمت سی تیک نے پائی وہ قسمت سی تیک نے پائی چند نبی تھی جس گھر آئی کیا بات ہے نبی کی شادی سنا رہا ہوں آپ کو نبی کی شادی دلہا میرا آقا دلہن کون ہے اب دلہن کا نام آئے تو ہاتھ بلند ہو وہ قسمت سی تیک نے پائی چند نبی تھی جس گھر آئی رب اپنے محبوب دی شادی دیکھو عائشہ نال کرائی وہ قسمت صدیق نے پائی چند نبی دی جس گھر آئی رب اپنے محبوب دی شادی دیکھو عائشہ نال کرائی اما عائشہ کے بیٹو ہاتھ اٹھا کے بول دو کیسی ہے بارات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے اور صحابہ کے غلام تیار رہیں بتائیے گا حافظ ابوبکر صاحب کو کہ کہروڑ پکا میں صحابہ سے کتنی محبت کرتے ہیں لوگ آپ تجانا وارن والے دین اسلام دے ہو رکھ والے پاک نبی دے پاک صحابہ پڑھ لے وچ قرآن حوالے سونے لئیے جماعت بنائی اللہ نے مل کے ذرا سونے لئیے جماعت بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے جن کا ایمان تازہ ہوا ہے وہ ذرا سبحان اللہ تو کہتے ہیں
سب سے زیادہ مجھے مشکل ہوتی ہے اپنے شہر میں نعت پڑھتے ہوئے، باقی کہیں نہیں ہوتی، ادھر بڑی مشکل ہوتی ہے پڑھنے میں۔ اگر سٹیج والے سبحان اللہ کہہ دیں تو میری آدھی مشکل حل ہو جائے گی، اگر سارے سبحان اللہ کہہ دیں ادھر والے تو اللہ کرے میری ساری مشکل ہی حل ہو جائے گی، ادھر اونچا کہہ دیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے اسٹیج سیکرٹری صاحب جو ہیں اور قاری یعقوب صاحب کے جو بیٹے ہیں، ان کا حکم ہے کہ اللہ کے نام میں ضرور سناؤں۔ آپ سننا چاہتے ہیں ماشاءاللہ؟ پر گوڑے چھوڑو گے تو پھر تھوڑی شادی ہو گئی، پھر بھی گوڑے مالے، چلو شادی ہو جائے پھر تک، چلو کوئی تو مجبوری ہو گئی، کیا ہے واپس تک کہنا کہ چلو ٹھیک۔ اکثر بندے مجھے پیسے دے کے بعد میں پھر آ جاتے ہیں گاڑی کے پاس وہ، لیکن حافظ صاحب ماشاءاللہ مجھے آج سے نہیں، جب مجھے نعت پڑھنی نہیں آتی تھی اس وقت میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے مجھے انعام دیتے تھے۔ اللہ حافظ صاحب کی عمر میں عمل میں برکت عطا فرمائے۔ سنیے گا اللہ کے نام، الرحیم الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم اللطيف الخبير 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 الحليم العظيم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور علي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد کے دل کو سکون ملا ہے وہ کہے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک بالکل نیا کلام، ماڈل 2000 18 اور حافظ صاحب یہ کلام آپ کے لیے گفٹ ہے، پہلا شعر سن لیں، اس کے بعد اگر ہو سکے تو پھر ریکارڈنگ کر لیجیے گا، بہت انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا۔ ایسا کلام ہے جو میں نے 2 ربیع الاول کو پہلی دفعہ عبدالحکیم شہر میں پڑھا، وہاں میں نے ایک شعر پڑھا، دوسرا مجھ سے پڑھا ہی نہیں گیا، پھر میں آ گیا پیر صاحب کبیر والا اسی رات ہی، وہاں میں نے 3 شعر پڑھے، کیونکہ وہ دارالعلوم عیدگاہ کبیر والا کے استادوں کا پروگرام تھا، وہاں میں نے 3 پڑھے۔ رات میں تھا جتوئی میں، تو وہاں میں نے الحمدللہ 4 شعر پڑھے، آج دن کو بھی 4 شعر پڑھے ہیں۔ اگر آپ بھی 4 سننا چاہتے ہیں تو مجھے بتائیے گا، پہلا شعر پڑھتا ہوں اور پورے اسٹیج سے کہوں گا کہ میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ کے کہروڑ پکا کا اپنا گھر کا میں نعت خوان ہوں۔ اگر پہلا شعر پسند آ جائے اسٹیج سے لے کے آخر تک مجھے بتائیے گا ظفر بھائی ہم یہ نعت پوری سننا چاہتے ہیں۔ ہو عرب یا عجم ہر جگہ پر، ہو عرب یا عجم ہر جگہ پر، یہاں تک تو ٹھیک ہے، پر اگلی بات پہ آپ نے اٹھنا ہے، دیکھیے گا۔ ہو عرب یا عجم ہر جگہ پر، ہو عرب یا عجم ہر جگہ پر، قاری یعقوب صاحب میرے اندر تو پتہ میں کتنا اوکھا لفظ ہوں، تو پتہ ہے نول میرے دیکھو ہو عرب یا عجم ہر جگہ پہ، ہو عرب یا عجم ہر جگہ پہ، ہو عرب یا عجم ہر جگہ پہ، گونجتا ہے ترانہ نبی کا،
گونجتا ہے ترانہ ماشاءاللہ کاشف سردار صاحب سنیے ہو عرب یا عجم ہر جگہ پہ ہو عرب یا عجم ہر جگہ پہ گونجتا ہے ترانہ نبی کا ہو عرب یا عجم ہر جگہ پہ گونجتا ہے ترانہ نبی کا قاری یعقوب صاحب اگلی بات پہ اگر پورا مجمع بولے گا تو میں پوری نعت پڑھوں گا انشاءاللہ ہو عرب یا عجم ہر جگہ پر گونجتا ہے ترانہ نبی کا ہو عرب یا عجم ہر جگہ پر گونجتا ہے ترانہ نبی کا گونجتا ہے ترانہ نبی کا کل بھی تھا یہ زمانہ نبی کا اگر پوری نعت سننی ہے جب میرا شعر مکمل ہو جائے یہ کلام لکھا ہے انڈیا کے شاعر نے انڈیا میں جب یہ ویڈیو جائے تو لوگوں کو پتہ چلے پاکستان والے کیسے سنتے ہیں نبی کی شان ہاں کل بھی تھا یہ زمانہ نبی کا کل بھی تھا یہ زمانہ نبی کا آج بھی ہے زمانہ نبی کا ارے کل بھی تھا یہ زمانہ نبی کا آج بھی ہے زمانہ نبی کا بولو کل بھی تھا یہ زمانہ نبی کا آج بھی ہے زمانہ نبی کا کیمرے والے بھائی کیمرہ گھما ذرا میں کہوں گا کل بھی تھا یہ زمانہ نبی کا کہروڑ پگا کا ہر نوجوان کہے گا آج بھی ہے زمانہ نبی کا کل بھی تھا یہ زمانہ نبی کا آج بھی ہے زمانہ نبی کا کل بھی تھا یہ زمانہ نبی کا آج بھی ہے زمانہ نبی کا کل بھی تھا یہ زمانہ نبی کا آج بھی ہے زمانہ نبی کا کون نبی کیسا نبی آؤ میں نبی کی شان پڑھتا ہوں سنیے گا جو کی روٹی کے تھے چند ٹکڑے اپنے نبی کی سیرت سنیے جو کی روٹی کے تھے چند ٹکڑے اور ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھے جو کی روٹی کے تھے چند ٹکڑے اور ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھے جو کی روٹی کے تھے چند ٹکڑے اور ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھے اور ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھے ایسی مسند تھی میرے نبی کی ایسی مسند تھی میرے نبی کی اور ایسا تھا کھانا نبی کا آپ کا دل نہیں ہائے ہمارے گھر میں 10 کھانے پکتے ہیں سامنے دسترخوان پہ 10 کھانے پڑے ہوتے ہیں لیکن ہمارے سکے بھائی کے گھر میں ایک ٹائم کا کھانا بھی نہیں ہوتا ہم خود تو کھا جاتے ہیں کبھی یہ نہیں سوچا کہ میرے بھائی نے پتہ نہیں کھایا کہ نہیں کھایا میرے بھائی کے بچے بھوکے ہیں اگر نبی کے دیوانے ہوں اس وقت تک کھانا نہ کھایا کرو جب تک اپنے بھائی کا پتہ نہ کر لیا کرو اپنے پڑوسی کا نہ پتہ کیا کرو دوبارہ شعر پڑھتا ہوں نبی کا کھانا اور نبی کی مسند کیا ہے سمجھ آئے دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہیں گے تو اگلا شعر اس سے بھی خوبصورت ہوگا انشاءاللہ جو کی روٹی کے تھے چند ٹکڑے اور ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھے جو کی روٹی کے تھے چند ٹکڑے اور ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھے اور ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھے ایسی مسند تھی میرے نبی کی اور ایسا تھا کھانا نبی کا ہاتھ لہرا کے ذرا کل بھی تھا یہ زمانہ نبی کا یہ محفل ناز ہے جو خوش بیٹھے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں اور اس طرح لہرائیں اس طرح کل بھی تھا یہ زمانہ نبی کا آج بھی ہے زمانہ نبی کا ارے دیکھ لو کل بھی تھا یہ زمانہ نبی کا آج بھی ہے زمانہ بولو بولو کل بھی تھا یہ زمانہ نبی کا آج بھی ہے زمانہ نبی کا کل بھی تھا یہ زمانہ نبی کا آج بھی ہے زمانہ نبی کا
جیسا نبی کہلوڑ پکا کے حضور کے دیوانوں شعر سنیے. شادی ہے وہ مسلح پہ جا کر. شاید میں جگہ چینج کروں، ہو سکتا ہے آپ بول پائیں، میں جگہ چینج کر لیتا ہوں، دیکھ لیتا ہوں، مفتی صاحب کے پاس آ جاتا ہوں. مفتی صاحب شعر سنیے. شادی ہے وہ مسلح پہ جا کر، یاد ہے وہ. یہ انعام ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ. قاری صاحب نے تو آج شروع میں ہی انعام دے دیا. قاری صاحب ابھی نعتیں اور بھی پڑی ہیں، بچا کے رکھیے گا، اگر کہیں تو واپس دے. وہ ہمارا ایک نعت خان بھائی حافظ صاحب نعت پڑھ رہا تھا، تو اس بستی میں ماشاءاللہ سننے والے بڑے لوگ تھے. وہ بیچارہ نعت خان نعت پڑھتا رہا، 1.5 گھنٹہ اس نے نعت پڑھی. جو بھی بندہ آئے وہ 10 روپے دے اور 10 روپے دے کے چلا جائے. تھوڑی دیر تو اس نے صبر کیا، تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے یار لگتا ایسا ہے کہ آپ کی بستی میں صرف 10 کا نوٹ ہی چلتا ہے. آپ کی بستی میں صرف 10 کا نوٹ چلتا ہے. تو ایک بندہ اٹھا کر نعت خان کو ایسی بات کر دے تو مجمع میں اس سے بھی بندے جو ہیں اگلی سوچ والے ہوتے ہیں. ایک بندہ آیا، اس نے جیسے مجھے قاری صاحب نے انعام دیا نا حافظ صاحب، اس طرح اس نے مجھے اس نعت خان کو دیے اسے انعام. اور اس نے دیکھا یہ تو 500 روپیہ ہے، ماشاءاللہ. وہ بڑا خوش ہو گیا، اس نے اور زور لگانا شروع کر دیا. اب اس کی آنکھیں بند تھی، جب آنکھیں کھلی تو وہ بندہ کھڑا. اس نے کہا بھائی جاؤ، آپ نے ماشاءاللہ خدمت کی ہے، اللہ پاک آپ کو اجر دے گا، آپ جائیں بیٹھیں اور سنیں. وہ کہتا ہے نعت خان بھائی نہیں میں جاؤں گا نہیں، پہلے ایسے کریں آپ اپنے 10 روپے کاٹیں، 490 واپس دے دیں مجھے. تو میں نے اس لیے پوچھا قاری صاحب کہیں مجھ سے وہ بقایا نہ لے لیں. کل بھی تھا یہ زمانہ نبی کا، آج بھی ہے زمانہ نبی کا. الحاج سید ابراہیم صاحب شعر سنیے. شادی ہے وہ مسلح پہ جا کر، شادی ہے وہ مسلح پہ جا کر، اور دعاؤں میں آنسو بہا کر. شادی ہے وہ مسلح پہ جا کر، اور دعاؤں میں آنسو بہا کر. شادی ہے وہ مسلح پہ جا کر، اور دعاؤں میں آنسو بہا کر. کہروڑ پکا والو میرا دل رکھیے گا اس شعر پہ، بہت بڑا شعر دے رہا ہوں آپ کو. شادی ہے وہ مسلح پہ جا کر، اور دعاؤں میں آنسو بہا کر، اور دعاؤں میں آنسو بہا کر. حافظ صاحب اپنی امت کو اپنے خدا سے، اپنی امت کو اپنے خدا سے کس طرح بخشوانا نبی کا. اپنی امت کو اپنے خدا سے کس طرح بخشوانا نبی کا. ہاتھ اٹھا کے کہہ دو ذرا، کل بھی تھا یہ، لہرا کے، کل بھی تھا یہ زمانہ نبی کا، آج بھی ہے زمانہ نبی کا. کل بھی تھا یہ زمانہ نبی کا، آج بھی ہے زمانہ نبی کا. کاشی بھائی کل بھی تھا یہ زمانہ نبی کا، آج بھی ہے زمانہ نبی کا. یہ پھول پڑے تھے، یہ مجھے زندہ باد. اللہ زندگی سے ختم ہو گیا یہ میرا گلا، کہروڑ پکا سے ختم ہو گیا میرا گلا. چلو کوئی ایک تو نعرے والا میرے. ہائے ہائے. حافظ صاحب شعر سنیے. میں نے پھول اٹھایا ہے، شعر سنیے. دیکھنا ہے تو پھولوں میں دیکھو، پھر کلیم اللہ صاحب. دیکھنا ہے تو پھولوں میں دیکھو، ان کے حسن و ادا کی نزاکت. ارے ڈھونڈنا ہے تو پھولوں میں ڈھونڈو، ان کے حسن و ادا کی نزاکت. دیکھنا ہے تو پھولوں میں دیکھو، ان کے حسن و ادا کی نزاکت. ہاں ان کے حسن و ادا کی نزاکت. صاحب ذرا کان پہ ہاتھ پھیرنا، شعر سمجھ آوے. پوچھنا ہے تو کلیوں سے پوچھو، پوچھنا ہے تو کلیوں سے پوچھو، کیسا تھا مسکرانا نبی کا.
ارے پوچھنا ہے تو گلیوں سے پوچھو کیسا تھا مسکرانا نبی کا. ذرا کہروڑ پکا والوں مسکرا کے دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہہ دو. جس کو کبھی بھی ہنسی نہیں آئی, چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آئی, اس کی تو کوئی مجبوری ہوگی بیچارے کی, شاید اس کی شادی کچھ جلدی ہوئی ہوگی, اس وجہ سے وہ نہیں مسکرا رہا. لیکن جس کو اللہ پاک نے خوش کیا ہے اور وہ خوش رہتا ہے ہر وقت, وہ ذرا مسکرا کے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہے سبحان اللہ. کل بھی تھا یہ زمانہ نبی کا, آج بھی ہے زمانہ نبی کا. اس نعت کا آخری شعر قاری یعقوب صاحب, آخری شعر. ہاں اس نعت قاری صاحب نے یاد کروا دیا, اس نعت کا آخری شعر. اور حضرت مولانا مفتی اسماعیل صاحب کی نظر کرتا ہوں, میرے استاد ہیں, اور ایسا شعر میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ گھر جا کے جب موبائل میں سنیں گے اور کسی شعر پہ بولے نہ بولیں, اس شعر پہ آپ کو بولنا پڑے گا. شعر ایسا ہے, کل بھی تھا یہ زمانہ نبی کا, آج بھی ہے زمانہ نبی کا. آپ کے اور ہمارے استاد جی شیخ الحدیث استاذ العلماء حضرت مولانا منیر احمد منور صاحب آگئے. میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ یہ جو آپ حضرات نے طریقہ شروع کیا ہوا ہے نوٹ گھما گھما کر پھینکنے کا, یہ طریقہ کن لوگوں کا ہے؟ پرانے لوگوں سے پوچھ کر دیکھو, یہ طریقہ اختیار کیا جاتا تھا کنجروں کے ساتھ اور کنجریوں کے ساتھ. تو کیا ان مہمانوں کی عظمت کا تقاضا یہی ہے کہ ان کے ساتھ آپ وہ رویہ اختیار کرتے ہیں جو کنجروں اور کنجریوں کے ساتھ ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, آپ حضرات کے دل میں محبت ہے, عقیدت ہے, اور آپ اس شکل میں ان کی خدمت کر کے عقیدت محبت کا اظہار کرتے ہیں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے سر پر دنیا, جس کو حدیث پاک میں مردار کہا گیا, سر پر ڈالنے کی بجائے ان کے قدموں میں ڈالیں. خدمت سے آپ کو نہیں روکتے, خدمت کریں, لیکن آرام سے آ کر سر پر رکھنے کی بجائے ان کے قدموں میں رکھیں. کریں گے ایسا؟ نعرہ تکبیر. علماء حق علماء دیوبند, علماء حق علماء دیوبند, دیوبند. ماشاءاللہ استاد جی نے واقعہ ہی ہمارے دل جیت لیے. آپ حضرات کو یاد ہوگا بخاری چوک میں ایک محفل اس نے قرات ہوئی تھی, اور پیچھے ایم این اے, ایم پی اے, علاقے کے بڑے معزز لوگوں کی لائن لگی ہوئی تھی, کرسیوں پر بیٹھے ہوئے, لفافے انہوں نے تیار کیے ہوئے. اب جو قاری صاحب اٹھتے تلاوت کرنے کے لیے ہر ایک کے ساتھ پہلے مصافحہ کرتے, نوٹ وصول کرتے, اور پھر کرسی پر بیٹھ کر تلاوت ہوتی. اللہ حضرت قاری انوار الحسن شاہ صاحب زیدہ مجدہ ان کی صحت میں, عمر میں, دین ایمان میں, ان کی غیرت میں, ایمانی غیرت میں اللہ برکتیں عطا فرمائے. وہ تلاوت کے لیے تشریف لائے, سیدھے کرسی پر جا کر بیٹھ گئے, کسی سے لفافہ نہیں وصول کیا, کسی کے سامنے جا کر جھکے نہیں, اور صاف وہاں بیٹھ کر کہہ دیا کہ آپ برائے مہربانی بڑے ادب کے ساتھ, توجہ کے ساتھ آرام سے بیٹھ کر میری تلاوت سنیں, اور اگر آپ تلاوت کے دوران اٹھ کر آئیں گے, نوٹ اوپر نچھاور کریں گے, گھما گھما کر پھینکیں گے,
تو یہ گویا آپ نے قرآن کریم کی ایک بے ادبی کی کہ آپ کو تو سر جھکا کر توجہ سے بیٹھ کر ادب کے ساتھ تلاوت سننی چاہیے، اور آپ آ کر گھما گھما کر نوٹ پھینکتے ہیں۔ اس سے تلاوت کرنے والے کی تلاوت میں بھی فرق آتا ہے اور یہ بے ادبی بھی ہے۔ اور اگر کسی نے یوں نوٹ پھینکے تو میں تلاوت وہیں روک کر چلا جاؤں گا۔ اعلان کیا، تلاوت ہوئی، بڑے سکون کے ساتھ سب نے سنی اور تلاوت ختم کی، اور کسی سے بھی نوٹ وصول کرنے کی بجائے سیدھے گئے کار میں بیٹھے اور واپس چلے گئے۔ یہ ہے علماء دیوبند کا کردار۔ تو آپ حضرات، ہماری علماء کی جو شان ہے، کردار ہے، اور ہمارے یہ شعراء کرام، یہ علماء دیوبند کے شاعری کے شکل میں مسلک کے ترجمان ہیں۔ اس لیے آپ حضرات ان کی یوں بے ادبی گستاخی نہ کیا کریں۔ ان کی عظمت کا تقاضا، ادب کا تقاضا یہی ہے، اور آپ کی خدمت اور آپ کے جذبات محبت، ان کی بھی ہم قدردانی کرتے ہیں۔ اس کا اظہار اسی شکل میں کریں کہ جو اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہے اس رنگ میں، وہ آرام سے آئے اور پیسے آ کر اس کے قدموں میں رکھے۔ نہیں، ہاتھ میں بھی کیا دینا ہے، رکھتے جائیں۔ نہیں، بس اس کو چھوڑیں۔ اگر کوئی بندہ ہاتھ میں دینا چاہے تو میں لے لوں گا بھائی۔ دارالعلوم دیوبند کے قریب جتنی محفلیں ہوتی ہیں وہاں یہی ہوتا ہے، جو بندہ خدمت کرنا چاہتا ہے وہ آتا ہے، ہاتھ میں دے کے چلا جاتا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے۔ نشا جی، اس میں وجہ ہے، وہ جو ہاتھ میں دے کے جاتے ہیں، کئی جگہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک جگہ باہر بندہ کہہ رہا تھا یار چل گیا۔ اس نے کہا بھائی کیا چل گیا؟ کہتا یار کتنے دنوں سے 100 کا نوٹ نہیں چل رہا تھا، آج چل گیا۔ تو یہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ استاد جی کی بات سر آنکھوں پہ پہلے یہ ہمارے استاد جی حضرت مولانا مفتی اسماعیل صاحب بھی یہ کافی دفعہ فرما چکے ہیں کہ یہ نہ کریں، اور قاری یعقوب صاحب بھی فرما چکے ہیں، لیکن کئی دوست ایسے ہوتے ہیں وہ جذبات کو کنٹرول نہیں رکھ سکتے۔ لے کر بیٹھا بر ساجد یہ نہ ہو، ساجد دے بھی تو صحیح نہ، دینا بھی تو چاہیے۔ بس ٹھیک ہے، ساجد کہہ رہے دینا ضرور ہے، اگر نہ دیا پھر بھی ڈنڈا ہے۔ دیکھیں کل بھی تھا یہ زمانہ نبی کا، آج بھی ہے زمانہ نبی کا۔ استاد جی کا دل خوش ہو جائے، آج بھی ہے زمانہ نبی کا، مل کے کہیں گے۔ ہمارے استاد جی کے جانشین ہیں حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کے سامنے بتا دے کہ روڈ پکا میں آپ کہیں گے آج بھی ہے زمانہ نبی کا۔ کل بھی تھا یہ زمانہ نبی کا، آج بھی ہے زمانہ نبی کا۔ کل بھی تھا یہ زمانہ نبی کا، آج بھی ہے زمانہ نبی کا۔ اور استاد جی آپ کی نظر شعر ہے آخری، ساتھ چھوڑا نہ ہجرت کی شب بھی، ساتھ چھوڑا نہ ہجرت کی شب بھی، اپنے ہمراہ لے کر چلے وہ۔ اگر اس ہستی کا نام آ جائے تو کوئی ہاتھ بلند نہ ہو، بلند ہو اور بتائیے گا یہاں صحابہ کے غلام رہتے ہیں۔ ہاں، ساتھ چھوڑا نہ ہجرت کی شب بھی، اپنے ہمراہ لے کر چلے وہ۔ ساتھ چھوڑا نہ ہجرت کی شب بھی، اپنے ہمراہ لے کر چلے وہ، اپنے ہمراہ لے کر چلے وہ۔ اللہ 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 اللہ، اللہ تو کہہ دو، اللہ 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 اللہ۔ صدیق سے تھا کس قدر دوستانہ نبی کا، ہائے 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 اللہ اللہ۔ یہ نعت مجھے حافظ وسیم نواز صاحب نے دیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ 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 اللہ۔ صدیق سے تھا کس قدر دوستانہ نبی کا، ہاتھ اٹھا کے کہنا کل بھی تھا یہ زمانہ نبی کا، آج بھی ہے۔
زمانہ نبی کا. بس کریں بھائی، بس کریں بھائی، یہ آگے سنیں گے. ماشاءاللہ استاد جی آگے ہیں تو میں اب کلام پڑھتا ہوں شاعر ختم نبوت سید امین گیلانی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، جو آج سے 20 سال پہلے لکھا گیا، اور ایسا کلام ہے انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا. الحاج سعید ابراہیم صاحب، میں پڑھوں گا انشاءاللہ، میں اب اس ذکر نہیں چھوڑ رہا. آخری نعت میری 2 بجے ہوگی، آپ ٹینشن نہ لیں. کئی بندہ نے ایک دھاڑ نکل گئی، اے کیا زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. ہائے او صدقے میرے نعرے کروڑ پکے، میں کامیاب ہوں. واہ واہ واہ، یہ تو واقعی کمال ہو گیا بھائی. میں کلام پڑھتا ہوں سید امین گیلانی شاہ صاحب کا، اور یہ مجھے حکم دیا ہے ہمارے چیئرمین ہیں بزم حسان پاکستان مولانا شاہد عمران عارفی صاحب. ان کا مجھے حکم ہوا کہ ظفر بھائی یہ کلام میں نے آپ کے لیے ڈھونڈا ہے اور آپ یہ پڑھیں. ابھی تک اس کی ویڈیو نہیں بنی، تو یہ جہاں بھی جائے گا یہ ویڈیو جو بنتی ہے یہ اس لیے بنتی ہے کہ جہاں لوگ گانے سنتے ہیں وہاں لوگ نعتیں سنیں گے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو دیکھیے گا میں ایک نعت پڑھتا ہوں شاہ صاحب کا کلام. ہاں رب کی توحید محمد کی رسالت کے لیے. ساتھی آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ. رب کی توحید محمد کی رسالت کے لیے، رب کی توحید محمد کی رسالت کے لیے. اگلی بات جو بتانا ہے کروڑ پکا والوں، رب کی توحید محمد کی رسالت کے لیے، رب کی توحید محمد کی رسالت کے لیے، رب کی توحید محمد کی رسالت کے لیے میں ہم وقت ہوں تیار شہادت کے لیے. ماشاءاللہ ساجی انعام آنا شروع ہو گیا. آپ نے وہ روکا تو دیکھو بڑے بڑے نوٹ آ رہے ہیں. ساجی میں ہم وقت ہوں تیار شہادت کے لیے. جو شہادت کے لیے تیار ہے حضور کی ختم نبوت کے لیے وہ ہاتھ اٹھائے. میں ہم وقت ہوں تیار شہادت کے لیے، میں ہم وقت ہوں تیار شہادت کے لیے. اور استاد جی ذرا کان پہ ہاتھ پھیر دو، میں شعر سناؤں گا. میرے اللہ مجھے باہوں کی جگہ پر دے دے. قاری یعقوب صاحب، میرے اللہ مجھے باہوں کی جگہ پر دے دے. میرے اللہ مجھے باہوں کی جگہ پر دے دے. میرے اللہ مجھے دے دے. اڑ کے پہنچوں میں تیرے گھر کی زیارت کے لیے، اڑ کے پہنچوں میں تیرے گھر کی زیارت کے لیے. بولو اڑ کے پہنچوں میں تیرے گھر کی زیارت کے لیے. ذرا گواہی دے دیں ختم نبوت کے دیوانے. میں ہم وقت ہوں تیار شہادت کے لیے. اور دیکھیں میں نے پہلی بھی کہا ہے عقیدے کے بغیر کچھ نہیں بنے گا. یہ محفل ناز سے اپنا عقیدہ بنا کے جاؤ. اور استاد جی کے سامنے عقیدہ پڑھتا ہوں. میرا ایمان ہے یہی، میرا عقیدہ ہے یہی. مولانا مفتی اسماعیل صاحب، میرا ایمان ہے یہی، میرا عقیدہ ہے یہی، میرا ایمان ہے یہی، میرا عقیدہ ہے یہی، میرا ایمان ہے یہی، میرا عقیدہ ہے یہی. کیا سر ہے سجدے کے لیے، دل ہے محبت کے لیے. بہت بڑی بات کر رہے ہیں. ساجی رات میں نعت پڑھ رہا تھا مظفر گڑھ، تو ایک بندہ سامنے بیٹھ کے کہتا تھا ٹھر رہا ہوں ٹھر رہا ٹھر رہا ہوں ٹھر رہا. مجھے سمجھ نہیں پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے. وہ سریکی میں کہتا تھا میں آپ کو داد دے رہا ہوں ٹھر رہا ہوں ٹھر رہا ہوں. میں نے کہا میرا وعدہ ہے جہاں بھی میں جاؤں گا وہاں میں کہوں گا دوستوں کو بھی آپ بھی کہا کریں ٹھر رہا ہوں ٹھر رہا. ٹھیک ہے، یہ ہماری سریکی کی ایک بات ہے. ایک دفعہ کہہ دیں ٹھر رہا ہوں ٹھر رہا. میں ہم
تیار شہادت کے لیے، میں ہما وقت ہوں تیار شہادت کے لیے۔ اور حضرت مولانا مفتی اسماعیل صاحب یہ شعر آپ کی نظر ہے، بڑا پیارا شعر ہے۔ کس قدر پیاری ہے بندوں سے، کس قدر پیاری ہے بندوں سے خدا کو دیکھے، کس قدر پیار ہے بندوں سے خدا کو دیکھے، انبیاء بھیجے بندوں کی ہدایت کے لیے، انبیاء بھیجے ہیں بندوں کی ہدایت کے لیے، انبیاء بھیجے بندوں کی ہدایت کے لیے، میں ہما وقت ہوں تیار شہادت کے لیے، میں ہما وقت ہوں تیار شہادت کے لیے۔ اگر مجمع کم ہوتا تو میں کہتا اس شعر پہ کھڑے ہو کے بتاؤ کہ آپ اس کے لیے تیار ہو کہ نہیں، لیکن میں آپ کو کھڑا نہیں کروں گا، آپ کھڑے نہ ہوں، لیکن بیٹھ کے بھی استاد جی کو اتنا پتہ چل جائے کہ جیسے استاد جی کے دور میں کہروڑ پکا والے محبت کرتے تھے آج بھی کرتے ہیں۔ شعر سنیے، کس قدر ہاں جس کو اس دور میں منظور ہو بخشش اپنی، جس کو اس دور میں منظور ہو بخشش اپنی، جس کو اس دور میں، جس کو اس دور میں منظور ہو بخشش اپنی، آئے وہ کام کرے ختم نبوت کے لیے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ مجھے بڑا افسوس رہے گا، افسوس رہے گا ختم نبوت کے نام پہ ایک بندہ بھی مجمع سے کھڑا ہو کے ختم نبوت کا کسی نے نعرہ نہیں لگایا۔ میں دوبارہ شعر پڑھتا ہوں، مجمع میں سے کوئی بندہ کھڑا ہو کے ختم نبوت کا نعرہ لگائے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، حکومت والوں کو پتہ چل جائے ختم نبوت کو، قانون کو نہ چھیڑو۔ اگر چھیڑ دیا تو انشاءاللہ یہ جو حضور کے دیوانے ہیں یہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ میں شعر پڑھتا ہوں، سمجھ آئے تو ایک بندہ ضرور نعرہ لگائے گا ختم نبوت کے لیے۔ ہاں جس کو اس دور میں منظور ہو بخشش اپنی، جس کو اس دور میں منظور ہو بخشش اپنی، آئے وہ کام کرے ختم نبوت کے لیے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، مسلک اہل سنت والجماعت، مدرسہ عربیہ دار القرآن، استاد مکرم دی آمد، میرے بچے دی سبحان بولے 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 زندہ باد۔ مولانا عبد المالک صاحب، مولانا عبد المالک صاحب جامعہ اسلامیہ دارالقرآن کے وہ سامنے ہیں۔ ان کی مجھے کافی دیر سے ایک فرمائش ہے مولانا عبد المالک صاحب کی، لیکن میں ان کو کہوں گا کہ یہ نعت میں انشاءاللہ پھر کبھی آپ کو سنا دوں گا۔ ایک میں لوری، کیونکہ میرا مجمع ہے سریکی، سریکی سن سو، کیڑے کیڑے سن سو ذرا سبحان اللہ کو۔ حضرت مولانا حافظ نواز صاحب بیٹھے راجن پور دے علاقے میں اے لوری پڑھی ہے حضرت پیر سیف الرحمان درخواست صاحب دے سامنے، انہاں دی اکھاں چوں آنسو آندے رہ گئے۔ میں پڑھدا پئی اما حلیمہ دی لوری، سن سو انشاءاللہ مزہ آسی۔ اما حلیمہ، یا سبحان اللہ کیا کو، اما حلیمہ جب حضور کو اپنے گھر لے کے آئی تو محلے کی عورتیں اکٹھی ہو کے آ گئی۔ شاعر کا تصور ہے، محلے کی عورتیں اکٹھی ہو کے آ گئی اور کہنے لگی اماں یہ بچہ کہاں سے لے کے آئی ہے، کدھر سے لے کے آئی ہے یہ بچہ؟ تو اماں نے کیا فرمایا، یہ موبائل میں ریکارڈ کر لیں، بڑا انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا، گھر جا کے سنیں گے، نہیں تو نوری بھائی سے لے لیے گا۔ اماں فرمانے لگی میں کہاں سے لے کے، سنیے، آنکھیں حلیمہ ہویا کمالے، میں نے پیچھے دیکھ لیا تو میں نے پھر آپ کو نہیں دیکھنا، پھر ساری لوری ان کو سنا دوں گا میں۔ آنکھیں حلیمہ ہویا کمالے، جیتا ملی کوئی نہیں او ملے علالے،
جدا ملی کوئی نہیں او ملے لالے جدا ملی کوئی نہیں او ملے لالے اما کہنے لگی جیڑا سب تو سونے ہاتھ اٹھاؤ ایسے جیڑا سب تو سونے جیڑا سب تو سونے اونوں لے کے آئیاں اونوں لے کے آئیاں جیڑا سب تو سونے اونوں لے کے آئیاں اونوں لے کے آئیاں جیڑا سب تو سونے اونوں لے کے آئیاں اونوں لے کے آئیاں تسا آکھنا ہے جیڑا سب تو سونا ہے انہوں لے کے آئیاں ہاتھ اٹھا کے جیڑا سب تو سونے انہوں لے کے آئیاں انہوں لے کے آئیاں جیڑا سب تو سونے انہوں لے کے آئیاں انہوں لے کے آئیاں اما فرمائے دیئے میں کہنوں لے کے آئیاں ہاں ہسدا تے ہوندی سجری سویرے ساجی شعر سنیے ہسدا تے ہوندی سجری سویرے کہروڑ پکا والو نبی کا حسن سنا رہا ہوں نبی کے حسن پہ اتنی داد دینا تاکہ لوگ دیکھیں علماء دیوبند والے نبی کے حسن پہ کتنی داد دیتے ہیں ہاں ہسدا تے ہوندی سجری سویرے اوتھوں چن چومیندا اوتھوں چن چومیندا اوتھوں چن چومیندا جتھے رکھدا پیرے اوتھوں چن چومیندا جتھے رکھدا پیرے جڑا من گیا ہاتھ اٹھائے نا جیڑا سب تو سونے اونوں لے کے آئیاں اونوں لے کے آئیاں جیڑا سب تو سونے اونوں لے کے آئیاں اونوں لے کے آئیاں ساجی فتویٰ نہ لگائیے گا شعر بڑا پیارا ہے فتوے سے سارے علماء سے یہ دیکھو ہاتھ جوڑو شاعر کا ہوتا ہے تصور حافظ ابو بکر صاحب تصور دیکھیں شاعر کا ہاتھ جوڑ رہا ہوں پہلے تمام علماء سے وہ جو بیویاں پاس کھڑی تھی نا وہ کہنے لگی اماں تو کہہ رہی ہے جیڑا سب تو سونا ہے انہوں لے کے آئیاں یہ جو سامنے بچہ کھڑا ہے یہ کون ہے اماں نے فرمایا یہ میرا بیٹا ہے میرا سکا بیٹا ہے کہنے لگی اماں تجھے اپنا سکا بیٹا اچھا نہیں لگتا تجھے اپنے بچے وہ اتنے خوبصورت نہیں لگتے تو کہہ رہی ہے کہ نہیں جو میں لے کے آئی ہوں وہ سب تو سونا ہے اماں نے فرمایا میرے بچے کے ساتھ مقابلہ کرتی ہو تو کجا من کجا یہ کہاں وہ یار بولو تو صحیح یہ کہاں وہ انہوں نے کہا نہیں اماں ہمیشہ ماما کو اپنے پوتر پیارے ہوندے ہیں پر تو آگے نانا میں تو اپنا پوتر پیارا کہنی شعر سنو اماں نے پھر جواب کیا دیا اور جواب اگر سمجھ آئے تو بولیے گا اماں کہنے لگی ہاں اس وچ تے سکیاں وچ ونڈ نہیں کیتی جو بندہ نہ بولا وہ بڑا کنجوس ہوگا کنجوس یقیناً اس کا جو گھر میں ہے اس میں کنجوسی ہوگی گھر میں اگر وہ نہیں بولے گا تو اماں فرماتی ہیں کہ نو لے آئیاں اس وچ تے سکیاں وچ ونڈ نہیں کیتی اس وچ تے سکیاں وچ ونڈ نہیں کیتی اینو سون لگیاں کدے کنڈ نہیں کیتی ہائے 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 اینو سون لگیاں کدے کنڈ نہیں کیتی رمن منے ہاتھ کھڑا کرے جیڑا سب کو سونے اونوں لے کے آئیاں اونوں لے کے آئیاں جیڑا سب کو سونے اونوں لے کے آئیاں اونوں لے کے آئیاں صرف 5 منٹ میرے باقی ہیں شعر سنیے وہ بیویوں نے کہا اماں تو کہہ رہی ہے جیڑا سب تو سونا ہے انہوں لے کے آئی ہیں 1 منٹ اماں اتنے رک اماں نے آخیا خیر ہے کیا کریں دیا وے آدن اماں 1 منٹ رکتا صحیح ساریاں اپنے اپنے گھر گئی اور بچے لے کے آگے میری طرف دیکھیں گے سمجھ آئے گی آپ کو بچے لے کے آگے لائن میں کھڑی ہوگی کہنے لگی اماں ہم اپنے بچے لے کے آگے ہیں اب تو اپنا تو دکھا اماں نے کہا خیر ہے کیا کرنا ہے کہنے لگے اماں مقابلہ کرا کے نہیں ابھی تیرا پتر سونا ہے کہ ساڑھے پتر سونے اب دیکھے گا جس بندے نے اب سبحان اللہ نہ کہا مجھے بڑا دکھ لگے گا اماں نے آخیا کیا کہتی ہو کہتی اماں مقابلہ کرا لیتی ہیں آپ کا بیٹا خوبصورت ہے یا ہمارے بیٹے خوبصورت ہیں اماں نے فرمایا او جھلیو
کیا گال کریں دیا وے تسا میرے سونے نال مقابلہ کریں دیا وے وہ سونا تا ایک پاسے رہ گیا پہلے میں کو تے دیکھو سبحان اللہ کیا بات کیا بات ہائے 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 حافظ صاحب میں نے زندگی میں یہ جملہ پہلی دفعہ پرسوں کہا کبیر والا میں خدا کی قسم آج تک کسی مولوی سے میں نے نہیں سنا کسی خطیب سے نہیں سنا کسی نعت خان سے نہیں سنا اللہ پاک نے پرسوں میرے ذہن میں ڈالا اماں نے کہا ہوگا تم کیا کہتی ہو میں میرے سونے اور مقابلہ کریں دیا وے اور سونا تھا ایک پاسے رہ گیا پہلے مینو تا دیکھو اماں تے کو کیا دیکھوں اماں نے فرمایا پہلے میری ڈاچی ٹردی نہیں ہن رکدی نہیں آپ کا میرا مجھے سمجھ آ رہی ہے آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ آپ بولیں پر آپ دل کی مان نہیں رہے اماں فرماتی ہے پہلے میری ڈاچی ٹردی نہیں ہن رکدی نہیں اماں آتی ہے پہلے میری بکری کھیر ڈیندی نہیں ونجو کو برتن ہن تک نہ ہو واہ جی واہ کیا بات کیا بات اماں نے کہا جاؤ اعلان کر دو پوری طیف میں اعلان کر دو جتنے برتن ہیں اٹھا کے لے آؤ پیسے بھی نہیں دینے ہائے 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 صدقہ محمد کا جتنا کھیر چاہیے گدی ونو اماں نے فرمایا اب شعر سنیے ظفر شہزاد آپ کا گھر کا ناظمان ہاتھ جوڑ رہا ہے میرا شعر ضائع نہ کرنا اماں نے فرمایا پہلے حال کی سن ہن حال کی نے ملک مبشر خان صاحب آپ خود شاعر ہیں شعر کا وزن کیجئے گا اگر کیروڑ پکا والے حق ادا کریں شعر کا مجھے بتائیے گا پہلے حال کی سن ہن حال کی نے پہلے حال کی سن ہن حال کی نے میرے لال اگے اے تواڈے لال کی نے میرے لال اگے تواڈے لال کی نے میرا من گیا بولے نا ہاتھ اٹھا کے جیڑا سب تو سونے اونوں لے کے آئیاں اونوں لے کے آئیاں جیڑا سب تو سونے اونوں لے کے آئیاں اونوں لے کے آئیاں جی پتہ نہیں آپ بعد میں مجھے کیا کہیں گے پر آخر شعر تو سنا ہی دیتا ہوں کیا پتہ زندگی میں دوبارہ یہ موقع ملتا ہے آپ کے سامنے پڑھنے کا یا نہیں سنیے گا اب وہ جو بیٹیاں تھیں نا انہوں نے کہا اماں چلو دکھا تو صحیح چلو مشورہ کرو میں بہوے نا مشورہ کرو بھی ہوں سبحان اللہ آگ یا موک گئی کاریہ کچھ سب ٹھیک ہے 2 منٹ بیٹھ جاتے ہیں مشورہ کر لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اماں نے فرمایا کیا کہتی ہو کہنے لگی اماں یہ ہاتھ بتی کھڑیاں چلو دکھا تو صحیح استاد جی وہ کیسا منظر ہوگا جب اماں حلیمہ کمرے سے باہر حضور کو لے کے آئی ہوں گی اے پروردگار ربیع الاول کا مہینہ ہے جو بندہ دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہے آج رات خواب میں محمد کی زیارت کرا دے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اماں لے کے آئی مفتی اسماعیل صاحب اماں لے کے آئی پھر وہ منظر دیکھا جب دائیوں نے انہوں نے اپنے بچے چھوڑ دیے اور اپنے دل پکڑ لیے کہنے لگی اماں تو صحیح آدیا میں اتنا واقعی سب تو سونا ہے ہائے ہائے سب تو سونے اب سب نے ہاتھ باندھ کے کہا اماں یہ تو بتا گھن کتوں آئی ہیں سبحان اللہ واہ واہ اے بندے نہیں بولیں گے پہ پتہ نہیں میرا خیال ہے کہ شمالی وزیرستان جو ہے لگ رہا ہے یا لگ رہا بنگلہ دیش جو ہے بیٹھے ہاں اما فرمیندی دساں کتوں گھن آئیاں انہاں آکھا اما دس کتوں گھن آئیاں مولا علی یاسین صاحب اما نے فرمایا سکھ دین احمد اللہ ملائے سکھ دین احمد اللہ ملایا اے دیکھو میں ہونی تھا مجمع کو کھڑا کرنا ہونا پر ول ریاضی کی میں نے تو کو کھڑا نہیں کرنا پر شعر سنا ہے اما فرمیندی ہے سکھ دین احمد اللہ ملائے کسی کا ہاتھ نیچے نہ ہو اگلی بات پہ سکھ دین احمد اللہ ملائے استاد جی سکھ دین احمد اللہ ملائے اونوں لکھ سلاما اونوں لکھ سلاما اونوں لکھ سلاما جس مان جائے حضور کی اماں آمنہ کو کون سلام پیش کرتا ہے میری اماں آمنہ کو حضور کی اماں آمنہ کے لیے ہاتھ اٹھا کے کہہ دو سکھ دین حاکم اللہ ملائے سکھ دین احمد
اللہ ملائے اونوں لکھ سلاما، اونوں لکھ سلاما، جس مان جائے اونوں لکھ سلاما، جس مان جائے، جیڑا سب تو سونے اونوں لے کے آئیاں، اونوں لے کے آئیاں۔ آخری دفعہ دونوں ہاتھ اٹھا کے گواہی دے دو، جیڑا سب تو سونے اونوں لے کے آئیاں، اونوں لے کے آئیاں، جیڑا سب تو سونے اونوں لے کے آئیاں۔ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے، اور الحاج سعید ابراہیم صاحب کی فرمائش بھی میں 2 شعر میں پڑھتا ہوں۔ یہ تو پکی بات ہے، آج آپ کہیں گے کہ ظفر بھائی نے ٹائم زیادہ لے لیا، کہیں گے نا؟ اچھا ہاتھ کھڑا کریں، ہاتھ کھڑا کریں جو یہ کہیں گے، کافی کہیں گے، پتہ چل گیا مجھے ساجی، مجھے پتہ چل گیا کہ کون کون بھائیا آج کوئی فرمائش پوری کرنی، یہ تھا بڑے بڑے کی فرمائش پوری نہیں ہوگی کوئی، تیری میں کتوں پوری کراں ساجی، یہ آپ نہ